نبی کا امتی کون ہے جو نبی کے راستے پر ہو اور نبی کا مشن پورا کرنے پر وہ کام کر رہا ہو، وہ امتی ہے۔ جس نے نبی کے مشن کو نہ سمجھا، نہ پورا کیا، نہ پورا کرنا چاہتا ہے، یہ تو جھوٹا امتی ہے۔ جو بھی ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کچھ اگر زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں امتی ہوں، تو دراصل یہ ایک جھوٹ ہے جو وہ جس کو اس نے سچ سمجھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، دنیا کی حقیقت یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ کمرہ امتحان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی آپ اپنی زندگی کا وہ مہینہ، وہ لمحہ، وہ سال، آپ 20 سال سے لے کر 80 سال تک کی اگر عمر ہے، اس میں کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، میرا اس میں وجود کا مقصد کیا ہے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے، کیوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ پہلے سے لگ گیا ہے۔ بچپن سے آپ کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، یہ میں، یہ میرے ابو، یہ میری اماں، اور بس چل سو چل۔ روزگار تک تو یہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا بچہ۔ تو پھر پھر یہی ایک دنیا کا دھوکہ ہے، اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر آپ اور کچھ نہیں سوچیں گے، اور اگر آپ کو کوئی بتائے بھی تو آپ اس پر دھیان نہیں دیں گے، آپ اسے بے وقوفی کی باتیں سمجھیں گے، لا حاصل گفتگو۔ ہمارے گروپ میں لوگ ایک دن شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے گروپ میں شامل ہوتا ہے، اسی وقت وہ اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، حالانکہ وہ بات سنی ہوتی ہے اس نے، لیکن گروپ میں وہ وجود نہیں برداشت کرتا۔ مہینے بعد، ہفتے بعد وہ کہتا ہے نہیں بھی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ باتیں نہ ہم سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ آپ اس میں زندگی گزاریں اللہ کی مرضی سے، سب کچھ کریں دنیا کے کام، آپ پڑھائی کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، جو بھی بنتے ہیں بنیں، لیکن نیت صحیح رکھیں دنیا میں زندگی گزارنے کی، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے لشکر کا ایک حصہ بنوں گا، میں حزب اللہ۔ دیکھیں، نبی کا امتی کون ہے جو نبی کے راستے پر ہو اور نبی کا مشن پورا کرنے پر وہ کام کر رہا ہو، وہ امتی ہے۔ جس نے نبی کے مشن کو نہ سمجھا، نہ پورا کیا، نہ پورا کرنا چاہتا ہے، یہ تو جھوٹا امتی ہے۔ جو بھی ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کچھ اگر زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں امتی ہوں، تو دراصل یہ ایک جھوٹ ہے جو وہ جس کو اس نے سچ سمجھ لیا۔ اور آج سارے مسلمان اسی میں مبتلا ہیں، امتی ہوں، امتی ہوں، نعت بھی بنائی ہوئی ہے نا، امتی ہوں، میں امتی ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں سارے۔ دیکھیں، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا زندگی ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں۔ آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کاروبار کریں، نوکری کریں، مکان بنا لیں ایک اپنے لیے، لیکن زیادہ کی فکر نہ کریں اس کی زیادہ کرنے کی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کی محبت تو تمہارے دل میں بہت شدید ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ دنیا کو منزل نہ بنائیں، دنیا کے لیے زندگی نہ گزاریں، خیال دنیا میں زندگی نہ گزاریں، اللہ کے خیال میں زندگی گزاریں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں۔ منزل دیکھیں، ایک تو وہ ہوتی ہے جو آپ کہہ دیتے ہیں، ایک منزل ہوتی ہے کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔
جب تک محمد رسول اللہ کی کشتی میں آپ سوار نہیں ہوں گے، ان کی گاڑی میں بیٹھیں گے نہیں، اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی آپ کوشش نہ کریں گے، تو آپ کا دعویٰ فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ذمہ داریاں دی ہیں ہمیں کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کی آیت ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ اب میں دوسرا نبی نہیں بھجواؤں گا، اور تم نے نبی کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے۔ آج یہ ذمہ داری کوئی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کی مختلف دکانیں بن گئی ہیں، اور ہر شخص دوسری دکان کو غلط کہتا ہے، میری دکان صحیح ہے۔ اور بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی بھرپور زندگی گزاریں۔ بھرپور زندگی سے میری مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا۔ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، ترک دنیا نہیں ہے۔ کاروبار کریں، نوکری کریں، شادی کریں، بچے یہ وہ جو بھی کریں کر لیں، دل میں آپ کے دنیا نہیں، اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی یاد۔ اچھا، اب اس میں پھر امتحان آئیں گے، کیونکہ ترجیحات بعض اوقات آ جاتی ہیں، انسان کی ترجیح آ جاتی ہے، تو اس میں ترجیح یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو پھر آپ دنیا کو ترجیح، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے پھر آپ دنیا کو ہی ترجیح دیں گے، اور وہ جو ہے وہ آپ فراموش کر دیں گے۔ ترجیح کی بات ہے، عام یہ ماحول یہی ہے کہ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اللہ کی رضا کی اہمیت ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، صفر ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو راضی کرنے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کھانا کھاؤ، وہاں کا کھانا بڑا اچھا ہے، وہاں کے کباب بڑے اچھے ہیں، وہاں کا پلاؤ بڑا اچھا ہے، اور یہ جگہ رہنے کے لیے بیٹے اچھی ہے، میرا مکان اچھا ہونا چاہیے، میرے بچے اعلیٰ عہدوں پر ہونے چاہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ بچوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ یہی خواب ہمارے دنیا کے ہیں سارے، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اس امتحان میں آپ کو ڈالا ہے، اس کا وقت عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے، امتحان دے ہی نہیں رہے۔ کمرہ امتحان میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، لکھ ہی نہیں رہا کچھ، حالانکہ سوال بھی معلوم ہے، جواب بھی معلوم ہے، نقل کی کھلی اجازت ہے، بلکہ فرض ہے، نقل فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کی نقل کرو۔ ہماری تو اپنی طرز زندگی ہے، اللہ جانے اس کا حبیب جانے، ہم تو اس کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس کی سنت، اس کا طریقہ ہمیں نہیں منظور، یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں منظور۔ ہماری دیکھیں، دنیا جب آپ کی ترجیح بن گئی تو آپ کو نہ اللہ کے حکم کی اہمیت ہوگی، نہ رسول کے طریقے کی اہمیت ہوگی۔ اگر کیفیت ہے آپ کی، تو پھر آپ دنیا دار ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا دار جہنم میں جائے گا، چاہے یہ جو کچھ بھی کرے۔ اللہ والے، سارے اللہ والے جنت میں جائیں گے دنیا گزار کر۔ کیا ہمارے پیغمبر نے شادی نہیں کی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ گھر تو بنایا تھا نا انہوں نے، ان کے حجرے تھے، گھر تھا، جو کچھ بھی تھا۔ کیسی زندگی گزاری؟ یہ سارے کام کیے انہوں نے دنیا کے، تجارت بھی کی اپنے وقت میں، نبوت سے پہلے سارے کام کیے۔ ہمیں دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نہ تجارت سے روکتا ہے، نہ نوکری سے روکتا ہے، کریں، لیکن اپنے آپ کو بھول کے اگر آپ یہ سودا طے کر لیا آپ نے، تو آپ بڑے خسارے میں۔ وہ اکبر آل آبادی کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم سارے کام کرو، کالج میں پڑھو، پھولو پھلو، لیکن اپنے آپ کو اور اللہ کی ذات کو نہ بھلاؤ۔ یہ اس کا تھوڑا مفہوم بنتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو بھلانا ہم نے فرض عین سمجھ لیا آج،
اللہ کی یاد ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں زیادہ تسبیحات پڑھ لیں گے, ذکر کی محفلوں کی شرکت کر لیں گے. آج کل تو نئے نئے طریقے آ گئے ہیں ذکر کے, اچھل اچھل کے کود کود کے لوگ ذکر کر رہے ہیں, ترتیب سے کر رہے ہیں, کبھی ڈانس کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے ویڈیوز. تو دیکھیں دنیا استعمال کی جگہ ہے, کام کی جگہ ہے, اور ہر چیز امتحان ہے. ان من اولادکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, تمہاری اولاد اور تمہارے جو جوڑا ہے, میاں کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, یہ تمہارے دشمن ہے, بچ کے رہو. اولاد دشمن ہے تمہاری, کیونکہ آپ تو اولاد کے غم میں زندگی گزار رہے ہیں. میں نے خود سنا ہے ایسے والدین سے, بیعت کی بھی ہے, اسلامی ایک حلقے میں شامل ہے, لیکن کہتا ہے کہ بچوں کی جو سکولنگ ہے مجھے اتنی اہمیت ہے کہ اس میں تو مجھے اللہ ہی بھول جاتا ہے. اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں. ہاں کام نہیں کیا تم نے, تم تیاری نہیں کر رہے, تم کیا کر رہے ہو, کیونکہ ساری تو اپنے انوالومنٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے جڑو اور میری یاد میں زندگی گزارو, تم کامیاب ہوگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.